گزشتہ سال کی بات ہے، میرے ایک دوست سکندر نے فون کر کے کہا بلال مجھے ایک دوست کے پاس جانا ہے۔ مجھے وہ بائک پر بٹھا کر دوست کے گھر لے گیا، لیکن جب سکندر مجھے کمرے میں لے کر گیا میں حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ مجھے دوست نے بتایا کہ لڑکی کو عیش کے لیے لایا ہوں۔ لڑکی کا نام ملائکہ تھا۔ میرے دوست نے کچھ وقت گزارنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے ٹھکرا دی۔ اس کی معصومیت سے لگتا تھا وہ کوئی طوائف نہیں تھی بلکہ ایک گھریلو لڑکی ہے۔ میں اپنے گھر آیا اور ملائکہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن میرے دوست نے کہا کہ ملائکہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی اور میں اس کو تمہارا نمبر دے آیا ہوں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ لڑکی نے کہا آپ بلال بول رہے ہیں؟ محترمہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ملائکہ ہوں، آپ سے سکندر کے ساتھ اس رات کو ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ساتھ ہی بولی میری طبیعت آج خراب ہے اور میں ہسپتال چوک پر کھڑی ہوں۔ میں اسی وقت چوک پر پہنچ گیا۔ میں ملائکہ کو موٹر بائک پر بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں نے اسے دوا لے کر دی اور اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میری طبیعت خراب ہے اور آج نائٹ کے لیے بھی میں بک ہوں۔ شام ہو چکی تھی اور دوائی کے پیسے دیے اور کہا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آج آپ نہ جائیں۔ آپ مجھے ایک گھریلو لڑکی لگتی ہیں، میں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا ہاں، میں آپ کو سب تفصیل سے بتاؤں گی۔ کچھ دن بعد ملائکہ نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں 2 لڑکیاں اور بھی تھیں اور وہاں اس کی خالہ بھی تھی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ 2 سال پہلے میری شادی کزن عظیم سے ہوئی تھی۔ 2 لڑکیاں اس کی نندیں تھیں اور خالہ اس کی ساس تھیں۔ میں لاہور سے یہاں بیاہ کر آئی ہوں۔ جب میں یہاں آئی تو اکثر یہاں غیر مرد آتے تھے۔ میری نندیں روز شاپنگ کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ میرا شوہر 1 ماہ بعد ہی دبئی چلا گیا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں جب سو رہی تھی تو مجھے آواز آئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے زبردستی کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا اور میں خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ گرمیوں میں اکثر گھر پر اس کے دوست آیا کرتے تھے۔ آخر کار میں اس ماحول میں رچ بس گئی۔ ماحول بہت خراب تھا۔ وہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور میں کئی رات مردوں کے ساتھ گزار چکی تھی۔ مجھے بھی عادت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی کہانی سن کر میں بہت پریشان ہوا، پھر اپنی مجبوری ظاہر کر دی اور کہا کہ میں تو شادی شدہ ہوں۔ شام ہو چکی تھی، میں گھر واپس آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں دن گزر رہے تھے۔ پھر مجھے ایک دوست ملا جس کو میں نے ملائکہ کے بارے میں سب بتایا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اب اکثر ملائکہ اس سے فون پر بات ہوتی رہی۔ ایک دن میرا ایک دوست فیصل آیا اور باتوں باتوں میں ملائکہ کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے اپنے دوست ادریس کو اس بارے میں بتایا۔ سوچ و بچار کے بعد وہ اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی گناہوں سے نکل سکتی ہے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ادریس نے اپنے گھر والوں کو ملائکہ کے بارے میں بتایا اور رضامند کر لیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق کے بعد ایسے کیسے ممکن تھا؟ اب اس کی سسرال والوں کو کیسے آمادہ کیا جائے؟ ایک دن ملائکہ نے خالہ کو خود ہی کہہ دیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی۔ مگر ملائکہ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ خالہ کس طرح سے اس سے آنکھیں بدل لیں گی۔ اس نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں اس دلدل میں نہیں پھینکا ہے، تمہارا خود کا انتخاب تھا۔ ملائکہ نے کہا میری پاک دامنی کو خراب کرنے والی آپ ہی تھیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عظیم سے طلاق ضرور لوں گی۔ ان باتوں سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو ہم دوستوں نے کچھ کرنے کا پلان بنا لیا۔ صدیق صاحب اس علاقے کے باعزت اور شریف انسان تھے۔ ہم نے سارا معاملہ ان کو بتایا اور ساتھ چل دیے۔
کچھ دن بعد صدیق صاحب کے ساتھ ملائکہ کے سسرال پہنچ گئے۔ اس کی ساس مکر گئی اور الزام لگا دیا۔ صدیق کے کہنے پر ملائکہ کو بلایا گیا۔ ملائکہ نے اپنی کہانی سنا دی، جس کو سن کر سب رو دیے اور پولیس کو بلا لیا گیا۔ دوسرے دن شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ بہو سے دھندا کروانے والی ساس رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اس کے بعد اس مجبور طوائف کی شادی ادریس سے ہو گئی۔ ادریس اسے بہت خوش رکھتا تھا۔